کیا بچہ بھی جا رہا اسکول کو، بچے کو دیکھیے اس کا کیا فائدہ ہوتا، بیٹا دیکھو تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام کرتے ہوئے نظر آیا نا، تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی گالی دیتے ہوئے نظر آیا، تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی کسی کو مارتے ہوئے، کسی کو چھیڑتے ہوئے، کسی کو کچھ برا بولتے ہوئے، کسی کا کوئی نقصان کرتے ہوئے، کسی کا کوئی چوری کرتے ہوئے نظر آیا نا بیٹا، تو کیا کرنا، ان کو نصیحت کرنا۔ ہوتا ہے بچوں کو نہیں معلوم، بچپن میں کسی کے بیگ سے پینسل چرا لیے، ہم دیکھنا ہے شام میں آئے گھر کو بیگ میں، بیٹا یہ پینسل میں نے تو نہیں دیا تھا، یہ کہاں سے آیا پینسل؟ اب وہ بولے گا، پہلی مرتبہ اگر وہ چوری کرے گا تو یا تو جھوٹ بولے گا یا نہیں تو ڈرے گا، وہ چھپائے گا، اس کو بولنا نہیں بیٹا دیکھیے اب کی مرتبہ آپ کسی دوسرے کی پینسل لے کر آئے، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا بیٹا، یہ اچھی بات نہیں، اس کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، اور اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے بیٹا تو تم اسے روکنا ہے۔ ہم کسی کی پینسل نہیں چرا سکتے، ہم کسی کا نوٹ بک نہیں چرا سکتے ہیں، ہم کسی کا نوٹ بک پھاڑ نہیں سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں نیکی کا حکم دیتے رہنا، بچپن سے آپ اس کو عادت ڈالو۔ آپ کسی کو چھیڑیں گے نہیں بیٹا، آپ کسی کو ستائیں گے نہیں، آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ آج دیکھیے بڑے چورستوں پہ جو نوجوان نظر آتے نا، 18 سال 20 سال 17 سال کے جو نوجوان ہیں، وہ ہوٹلوں پہ نکڑوں پہ بیٹھ کے جو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو چھیڑتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ ان کو بچپن میں تربیت نہیں کرے، ان کو سکھائے نہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ یہی لوگ ہیں جو رات کے 2-3 بجے تک باہر گھومتے ہیں۔ اگر ہماری عورت بچیوں کو، ہمارے مرد بچوں کو بچپن سے ماں باپ اگر یہ تربیت کرے کہ بیٹا نیکی کا حکم، اس کا فائدہ کیا ہوگا، تم کسی کو نیکی کی طرف بلاؤ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر میں بولوں کہ دیکھو بھائی فجر کی نماز پڑھو، دیکھو بھائی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا، ایک نیکی کا حکم دے رہا، تو اس کی عادت، اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بن جاتا ہوں، ورنہ شرمندگی ہوتی ہے، ارے میں بول رہا ہوں خود ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، کیسے بول سکتا؟ ٹھیک ہے، برائی سے روکتے رہنا، کوئی بھی برائی آنکھوں کے سامنے نظر آئے اپنے بچوں کو بچپن سے بولتے رہو، یہ تاکید کرتے رہو، بیٹا برائی کون سی بھی دکھے اس کو فرق کروانا، اس کو دیکھو یہ برائی ہے بیٹا، یہ اچھائی ہے بیٹا، یہ گناہ ہے بیٹا، یہ ثواب ہے بیٹا، یہ نیکی ہے، یہ تمام چیزیں اس کو بچپن میں سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ماں باپ کام کر رہے ہیں، ہو رہا ہے کام، گھروں میں یہ تعلیم ہو رہی ہے، نہ اسکول یہ تعلیم دے رہا، نہ کالج تعلیم دے رہی، نہ ماں باپ کو آج لگی ہوئی ہے تو کیا ہے، صرف ہم بزی ہے، کس چیز میں بزی ہے؟ ہاں نہیں بول رہے، آج گھر کے کام میں بزی ہے، نہیں، گھر کے کام سے بھی زیادہ موبائل میں بزی ہے، موبائل میں بزی ہے ماں باپ سب سے زیادہ، ہر ایک کو موبائل کی ہی دیوار، کتنا ٹائم ہمارا موبائل میں ضائع ہوتا ہے، کتنا ٹائم ایسا ہے، رات کو گھر آتا ہے شوہر تو وہ بھی ہمیشہ موبائل میں رہتا ہے، دن میں تھوڑا سا بھی ٹائم ملا تو ہم بھی موبائل میں، وہ کچن میں پکاتے سو جگہ وہ سلنڈر کی بازو میں رکھ لیتے ہم لوگ موبائل، عورتیں خاص طور سے، ہے کہ نہیں، ادھر وہ بھی چلیں ادھر یہ بھی چلیں۔ شام میں گھر کو آتے ہیں بچے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے بیٹا ہوم ورک کرے نہیں کرے کیا ہے ہوم ورک، چلو بیٹو ہوم ورک کر لو، ہوم ورک ہو گیا امی، چلو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا تو بھی ایک لے لے موبائل، جا کے کھیل لے جا، بس تو کارٹون دیکھ لے یا تو گیم کھیل لے، تو وہ موبائل میں رہا، ہم یہ موبائل میں رہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ آج ہر ایک کو، بوڑھی کو بھی موبائل کا، جوان کو بھی موبائل ہو گیا، میاں کو موبائل، بیوی کو موبائل، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں، چاروں ایک جگہ بیٹھے بھی ہے تو چاروں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، چاروں اپنی ہی دنیا میں رہتے، حالت ایسی آج چورستوں پہ بھی دیکھو، چاروں بیٹھ کے رہتے، 10 آدمیاں بھی بیٹھ کے رہنا، سب ہر ایک لا خالی موبائل میں چھے، انہیں بازو میں رئیسو سے بات نہیں کرتا، انہیں چاٹ کر رکھا امریکہ میں رئیسو سے، بازو میں باپ ہے اس کو اس کا خیال نہیں رہتا، ابا بازو میں بیٹھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن اس کو سعودی میں رہے اس کو السلام علیکم خیریات، پورا سعودی میں رہے سے کانٹیکٹ چل رہا، بازو میں امی ہے اس کی انہیں پانی لا بیٹا بولے سو سننے نہیں آتا ہے، لیکن انہیں سلام کرے سو سننے آ رہا، وہاں سے یہاں تک، یہاں بازو میں رہے اس کی قدر نہیں رہی۔ ہاں چھوٹا بچہ اگر اس کو شاید وہ جو جن بچوں کو جو دودھ پیتے بچے ہیں ان لوگوں کو سمجھ تو نہیں ہے، لیکن شاید سمجھ ہوتی تو وہ یہ سوچ سکتا ہے، ایک جگہ بچے کو سلا دیے لٹا دیے اور کیا ہے امی ایک موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور بابا ایک موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچہ سوچتا ہوں گا انہوں دونوں میرے کو پیدا کرے گی نہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیے گی۔ ہاں حالت ایسی ہے، سمجھ بھی نہیں آتا، وہ محبت ہی نہیں رہی،
اپنے بچوں سے بھی محبت وہ نہیں رہی آج، جیسی محبت 10 سال 20 سال پہلے یا اینڈرائڈ موبائل آنے سے پہلے تھی، ویسی محبت اپنے بچوں سے بھی نہیں رہی جتنی محبت آج موبائل سے ہے۔ تو نصیحتیں کہاں کریں، نصیحتیں کب کریں؟ پھر کیا ہمارے بچوں کو جو روزانہ گھر کو آتے ہیں، کالج کو جا کے لڑکی آئی، اسکول جا کے لڑکا آیا، 7th 8th 10th پڑھنے والے جو بھی بالغ لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کے اوپر فرض ہے 5 ٹائم کی نماز، تو کیا ان بچوں کے تعلق سے ماں باپ گھر آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج تو نماز پڑھی؟ کیا تیری 5 ٹائم کی نماز ہوئی؟ کبھی باپ 10 بجے رات کو آ کے کاروبار سے آ کے گھر میں گھر والوں کا سب کا حساب لیتا ہے، کیا تم سب کی نمازیں ہوئی؟ کسی کا کوئی نہیں ہے پرواہ۔ صبح فجر میں جاگے، جاگنے کے بعد کیا ایک دوسرے کو جگاتے ہیں پورے گھر والے کہ بیٹا اٹھو آج نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، روزانہ فجر میں جاگنا ہے، کوئی نہیں سوئے گا؟ ایسا ہے ہمارے پاس سسٹم؟ کتنے گھروں میں چل رہا ہے یہ سسٹم؟ نہیں چل رہا۔ ہر مسئلے میں جھگڑا ہوتا ہمارے گھروں میں، لیکن جھگڑا نہیں ہوتا تو نماز کو لے کے نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، نماز کے بغیر اسلام نہیں، نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، نماز کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔